ایسے آنے جانے والوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن کوئی حیرانی مجھے اس چیز پہ نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ وہ بزنس مین آدمی ہیں، بزنس کی بات کریں گے. اس وقت دیکھ رہا تھا کہ یہ کچھ لوگ جو اپنے آپ کو نیشنل کانفرنس کے بہت بڑے ستون سمجھنے لگے ہیں، جن کو نیشنل کانفرنس کی تاریخ، جن کو نیشنل کانفرنس کے پرنسپل، جن کو نیشنل کانفرنس کی باتوں کے بارے میں کوئی علمیت نہیں تھی، اور دندے کی طور پر جنہوں نے نیشنل کانفرنس کے پروونشل پردھان دیویندر سنگھ رانا نے نیشنل کانفرنس کو خیر باد کہا اور بھارتیہ جنتا پارٹی کا دامن تھاما. یہ اپنے آپ میں بہت بڑی سیاسی ہلچل ہے، اور اسی سیاسی ہلچل پر بات چیت کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں پورو نیشنل کانفرنس کے نیتا، پورو ایڈوکیٹ جنرل، سینئر ایڈوکیٹ محمد اسلم گونی. گونی صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے کیا حیرت ہوئی آپ کو یہ جان کر کہ نیشنل کانفرنس کے پروونشل پردھان دیویندر سنگھ رانا، ایک طاقتور لیڈر، پارٹی چھوڑ گئے ہیں اور بی جے پی کا دامن تھام لیا؟ ابھی بھی مجھے جب تک بات ہو نہیں جائے، جب تک وہ جوائن نہیں کرے، آئی ڈونٹ نو کہ کس حد تک خبر صحیح ہے، لیکن میرے لیے کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے ان کا بی جے پی میں جانا. رانا صاحب اوکے، سب لوگ مانتے ہیں کہ بڑے پولیٹیکل آدمی، وہ بزنس مین آدمی ہیں. بزنس مین الٹیمیٹلی اپنے بزنس کے انٹرسٹ کو دیکھتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے آج کل کیسا چل رہا ہے. یہاں پہ تو ایک ہی بات ہوتی ہے، بھیا یہ فائل ہے تمہاری، یا تو فائل کھلوائیں گے یا تو آ کے ہم سے کوئی فائدہ لے لو. موسٹ آف دی پیپل تو دے گو فار بینیفٹ اونلی نا. فائل کھولنے سے سب ڈرتے ہیں. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سیاسی وجہ نہیں ہے، بلکہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے ان کے جو بزنس اسٹیبلشمنٹس ہیں یا بزنس ہاؤسز جو ان کے ہیں، آپ اس سے جوڑ کر اس فیصلے کو دیکھ رہے ہیں؟ وہ ایک طرف. دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو دیویندر رانا جی کے بھائی جتیندر رانا جی بی جے پی میں، آپ کو معلوم ہے، بہت امپارٹنٹ جگہ پہ ہیں اور منتری ہیں سینٹر میں، اور بہت قریب ہیں پرائم منسٹر کے. تو میرا یہ ماننا ہے، کیونکہ میں نے اپنے بھائیوں سے کبھی لڑائی نہیں کی ہے، تو میں ذرا بڑی مشکل سے اس چیز کو مانتا ہوں کہ بھائی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. یہ مول پہلے سے ہی تھا، تو جو اب نکلا ہے. اور نیشنل کانفرنس نے بہت عزت دی تھی دیویندر رانا صاحب کو. فاروق صاحب بہت عزت دیتے تھے، عمر صاحب بہت عزت دیتے تھے، اور مجھے لگتا ہے آخر وقت تک بھی دیتے رہے ہیں. تو دکھ ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال میں انہوں نے اپنا سب کچھ اسٹیبلش کیا تھا، اسی نیشنل کانفرنس کے نام پہ کیا تھا، وہی ذرائع استعمال کیے گئے تھے. تو آج اس طریقے سے نکلنا جو ہے وہ تھوڑا سا مجھے تعجب میں ڈالتا ہے، لیکن کوئی حیرانی مجھے اس چیز پہ نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ وہ بزنس مین آدمی ہیں، بزنس کی بات کریں گے، تو سیاست میں تو اب بائی اینڈ لارج ہمارے ملک میں تو حال ہی یہی ہو گیا ہے کہ ہماری پالیٹکس جو ہے وہ بزنس نے ڈومینیٹ کی ہے. جہاں پہ بھی، جس لیول پہ بھی آپ دیکھ لو. اور بدقسمتی سے پولیٹیشینز جتنے بھی بڑے لیول پہ ہوں، چاہے وہ رولنگ پارٹی میں ہوں، چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں، چاہے ریجنل پارٹیز میں ہوں، سب کے سب پولیٹیشینز کو آج کے دن میں آپ دیکھو گے کہ کہیں نہ کہیں they have all become subservient to the business fraternity. تو ایک بھلے قسم کا مذاق کیا جا رہا ہے یہاں کی عوام کے ساتھ، یہاں کی جنتا کے ساتھ. باقی میں سمجھتا ہوں کہ
نیشنل کانفرنس ایک بہت بڑی جماعت ہے. نیشنل کانفرنس کے اپنے روٹس بہت زیادہ اس ریاست میں ہیں, چاہے کوئی کچھ بھی بولے. تو ایسے آنے جانے والوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن گونی صاحب, نیشنل کانفرنس بشناح اور نگروٹا کے علاوہ تو 2014 میں کہیں نظر نہیں آئی. پورے جموں خطے کی اگر ہم بات کریں تو گڑھ تھا نیشنل کانفرنس کا, جیسے بدرواہ کی میں بات کروں گا, اندروال کی بات کروں گا, ڈوڈا کی بات کروں گا, کشتواڑ کی بات کروں گا, یا اس کے علاوہ رامبن کی بات کریں, ہم گول ارناس گلاب گڑھ کی بات کریں, یا ادھر پنچ والی سائڈ کی بات کریں, تو کہیں پر بھی نیشنل کانفرنس جو ہے اس طرح کی طاقت نظر نہیں آئی 2014 کے انتخابات میں, جس طرح کی طاقت ایک دور میں ایک وقت میں ہوا کرتی تھی. تو پھر نیشنل کانفرنس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا بڑا نقصان ہے ان کے لیے دیویندر سنگھ رانا کا پارٹی چھوڑنا اور بی جے پی میں چلے جانا اور اس کے بعد قیادت کا فقدان ہو جانا؟ مجھے لگتا ہے, دیکھیے, نیشنل کانفرنس اگر آپ دیکھیں گے کسی بھی لیول پہ, ریجنل لیول پہ یا نیشنل لیول پہ, کبھی کبھی پارٹیاں, ابھی کانگریس جیسی ایک عظیم پارٹی جو ہے وہ ایک ایسے امتحان میں آج کے دن میں پڑی ہے کہ جہاں پر ان کو 44 سے 50 سیٹوں کے لیے اسٹرگل کرنا پڑا, اور خاتمے کے حد تک, جیسے کہ بی جے پی کا نعرہ آیا کہ ہم کو کانگریس مکت ہندوستان بنانا ہے. جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں, غلطیاں جب کسی لیول پہ ہو جاتی ہیں, میں آپ کو بتا دوں, جب میں نے نیشنل کانفرنس چھوڑی, میرا نیشنل کانفرنس چھوڑنے کا یہ مطلب نہیں تھا میں کسی پاور کے پیچھے نہیں دوڑا تھا. جس وقت میں نے نیشنل کانفرنس چھوڑی اس وقت فاروق صاحب سینٹر میں منسٹر تھے, مجھے اپنے بچے کی طرح پیار کرتے تھے. عمر صاحب یہاں چیف منسٹر تھے. لیکن میں نے اصول پہ, کیونکہ میں جو ڈیٹریشن اس وقت دیکھ رہا تھا کہ یہ کچھ لوگ جو اپنے آپ کو نیشنل کانفرنس کے بہت بڑے ستون سمجھنے لگے ہیں, جن کو نیشنل کانفرنس کی تاریخ, جن کو نیشنل کانفرنس کے پرنسپل, جن کو نیشنل کانفرنس کی باتوں کے بارے میں کوئی علمیت نہیں تھی, اور دندے کی طور پر جنہوں نے, میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ بول رہے ہوتے ہیں کہ صاحب اگر تو اتنا بڑا دگج نیتا چلا گیا تو نیشنل کانفرنس کا کیا ہوگا, اس کا تو برا حال ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ دیر آئے درست آئے. میرا اپنے نیشنل کانفرنس میں میرے ابھی دوست ہیں, میرا کسی کے ساتھ کوئی پرسنل مسئلہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بہت اچھے نیشنل کانفرنس کے لیڈرز, جن کو ریزرویشن تھی دا وے نیشنل کانفرنس واز بینگ رن, لیکن وہ بات نہیں کر سکتے تھے, کسی کو ضرورت نہیں ہوتی ہے. مجھے شاید ضرورت تھی, میں نے بات کی, میں نے کہا کہ صاحب نہیں, آپ نے ایک وہ نیشنل کانفرنس بنا دی ہے جس میں ورکر کی عزت نہیں ہے, اور جہاں ورکر کی عزت نہیں ہوتی ہے وہ تنظیمیں نہیں چلتی ہیں, وہ ڈوب جاتی ہیں. یہ تنظیم جو نیشنل کانفرنس کی تنظیم ہے, یہ شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ ویسے جڑے ہوئے تھے کہ انہوں نے جس وقت 1975 میں ایکارڈ کیا, کیا آپ امیجن کر سکتے ہو کہ وہ مہادرائی شماری کا نعرہ جو ساری عمر 1975 تک دیتے رہے, 22 سال دیتے رہے, اور کئی لوگوں نے قربانیاں دی, کئی لوگ جیلوں میں گئے اس نعرے کے پیچھے, کئی لوگوں کے گھروں میں فاقہ زنی ہوئی, لوگ مصیبتوں میں آئے, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ایکارڈ کو ایکسیپٹ کروایا جموں کشمیر کے لوگوں کو. وہ کیسے کروایا؟ انہوں نے جموں کشمیر کے لوگوں کو اس لیے ایکارڈ ایکسیپٹ کروایا کیونکہ ان کو ہر ایک ورکر معلوم تھا کہ جموں کشمیر کے کس کارنر میں کون سا ورکر ان کا ہے. انہوں نے گریجولی, گویا کہ کچھ لوگوں نے پہلے ریزرویشن دکھایا, لیکن گریجولی انہوں نے ان لوگوں کو کانفیڈنس میں لیا اور سمجھانے میں کامیاب ہوئے کہ بھیا اس کے بغیر ہم کو چارہ نہیں. اور جب وہ ہوا تو آپ کو معلوم ہے 77 کا جب الیکشن آیا, کانگریس ودرو اٹس سپورٹ, الیکشن 77 میں آ گیا.
77 کے الیکشن میں جو یہاں جنتا پارٹی بنی، آپ اندازہ نہیں لگ سکتا، آپ بہت چھوٹے ہوں گے اس وقت، جنتا پارٹی جو یہاں پر بنی اس میں مولانا مسعودی سے لے کے عبد الغنی لون تک، عبد الغنی لون سے لے کے محی الدین کرا تک، محی الدین کرا سے لے کے چمن لال گپتا تک، چمن لال گپتا سے لے کے شیخ عبد الرحمن تک. یہ میں آپ کو ایک آؤٹر لائن دے رہا ہوں کہ جتنے بڑے بڑے لیڈر who were leaders in their own capacity، وہ سب کے سب جمع ہو گئے جنتا پارٹی میں اور اکٹھے انہوں نے الیکشن لڑا شیخ صاحب کے خلاف. نتیجتاً جو نتیجہ آپ کے سامنے ہے، لگ بھگ 2/3 میجارٹی لے کے شیخ صاحب جیت گئے، اور جس کو ہر لیول پہ مانا گیا کہ 77 کا الیکشن جو ہے یہ موسٹ فیئرسٹ الیکشن. اور اس وقت جو طاقتیں دلی میں تھی، چیف منسٹر مرارجی دیسائی، ڈپٹی پرائم منسٹر مرارجی دیسائی، ڈپٹی پرائم منسٹر چودھری چرن سنگھ، دیوی لال، ایسے دیگر جس وقت اٹل بہاری واجپئی جی جیسے اور اڈوانی جی جیسے آدمی جو تھے وہ سیکنڈ تھرڈ رنگ میں تھے اس گورنمنٹ میں، وہ فرسٹ رنگ میں نہیں تھے. ان سب کی جنتا پارٹی کو یہاں پر شیخ صاحب نے اگر ہرایا اور ایکارڈ کے آئیڈیا کو بیچا، اس کا ریزن ایک ہی تھا کہ وہ کبھی بھی ورکر سے جدا نہیں ہوئے، کبھی بھی ورکر سے ٹوٹے نہیں. میرا ہمیشہ یہ کہنا تھا، اگر آپ دیکھیں گے، میں نے اس وقت بھی جس میں نے نیشنل کانفرنس چھوڑا، میں نے اس وقت بھی کہا کہ یہاں پر ورکر کی قدر نہیں کی جا رہی. اور اسی نتیجے میں جیسے آپ بولتے ہو کہ 2014 میں کیا سامنے آیا، 2 سیٹیں جیتی، وہ بھی اب کیسے جیتی، وہ بھی معمہ ایک ہے. دیویندر رانا صاحب ہی جیتے یہاں سے، وہاں پر بھی کیسا الیکشن لڑا گیا، کیسے نہیں لڑا گیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. میری کوئی زیادہ ٹپنی کرنے کی اس پہ ضرورت نہیں ہے. مجھے اب گونی صاحب یہ بتائیے کہ اب نیشنل کانفرنس ظاہر سی بات ہے جموں صوبہ میں بحران کا شکار ہے، نیا پروونشل پریزیڈنٹ بنانا ہے. آپ مستقبل نیشنل کانفرنس کے لیے کیسا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ ظاہر سی بات ہے باہر سے ہیں، آپ نے پارٹی کے اندر بھی وقت دیا ہے اور آج اب باہر ہیں، اور اب اپنے باہر سے ایک پولیٹیکل آبزرور کے طور پر آپ نیشنل کانفرنس کا آنے والا کل کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ کو کہوں گا کہ نیشنل کانفرنس کا آنے والا کل جو ہے، نیشنل کانفرنس ایک مضبوط جڑوں والی جماعت ہے. اس کو کوئی آدمی سوچے کہ اس کو بالکل ایک دم سے صفائی ہستی سے مٹایا جا سکتا، وہ ہو نہیں سکتا. اونچ نیچ ضرور ہوتی ہے، کمی بیشی ہو جاتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے کی سیاست نیشنل کانفرنس میں غالباً، میں اگر صحیح طریقے سے یاد کروں، 2006-07 کے بعد 2014 تک، 2006-07 کے بعد 2014 تک جس قسم کی سیاست نیشنل کانفرنس میں چلی گئی، مجھے لگا بڑی پلانٹڈ اسٹریٹجیز تھی جو میرا ماننا ہے. اور ان اسٹریٹجیز نے نیشنل کانفرنس کو کافی حد تک، جو ان اسٹریٹجیز کو کوائن کرنے والے لوگ تھے، وہ کوائن کرنے والے لوگوں کو کافی حد تک وہ کامیاب ہوئے، کافی حد تک کامیاب ہوئے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ خبر درست ہے جو آپ مجھے بول رہے ہو، مجھے یقین ہے کہ جو کمیاں نیشنل کانفرنس میں آئی تھی وہ دور ہو جائیں گی. نیشنل کانفرنس may be able to play better, provided better senses prevail on leadership. Because دیکھیے، اگر آپ کہیں گے کہ نیشنل کانفرنس آؤٹ ہو گئی ہے ڈسٹرکٹ ڈوڈا سے، تو میں نہیں مانوں گا. اگر آپ کہیں گے کہ نیشنل کانفرنس آؤٹ ہو گئی ہے ہاف آف دی ادھمپور سے، تو میں نہیں مانوں گا. اگر آپ کہیں گے کہ نیشنل کانفرنس آؤٹ ہو چکی ہے پونچھ اور رجوری سے، میں نہیں مانوں. ہاں، لیڈرشپ کے بہت ٹکڑے ہو گئے ہیں ہر جگہ پہ، ہر گلی میں. یہ بھی اسٹریٹجی ایک تھی کہ یہاں پہ
ہر جگہ سے ایک ڈفرینٹ آواز اٹھنی چاہیے ہر جگہ سے. تو اس میں تو جو پرپیٹریٹرز تھے دے ہیو میرا تو اپنا ذاتی یہ نظریہ. میں آج کے دن میں بے شک میں نے کانگریس جوائن کی, لیکن جب سے یہ ڈیسینٹرلائزیشن ہوئی, میں نے کانگریس کی میٹنگ میں کہا کہ دیکھیے صاحب, اگر آپ کو کچھ کرنا ہے, جہاں پہ آزاد صاحب بیٹھے تھے, جہاں پہ امبیکا سونی انچارج ہوتی تھی, ایگزیکٹو میٹنگ تھی, میں نے وہاں پر کہا کہ میں ایک ہی چیز آپ کو بولتا ہوں, until and unless you will not stand for and go for a strong agitation for restoration of the statehood and for restoration of our special status. Today, I believe everybody, those who were clapping for it, those who were welcoming this, مجھے معلوم ہے کہ کہیں تھوڑا بہت شرم و بے شرمی سے وہ بات نہیں کر رہے ہیں, لیکن ایوری بڈی ہیز اسٹارٹیڈ انڈرسٹینڈنگ irrespective آف کاسٹ, کریڈ, کلر اینڈ ریجن. ایوری بڈی ہیز اسٹارٹیڈ ریئلائزنگ دیٹ no, it's not a fair deal for us. It's not a fair deal for me. I cannot, like if I said in the Congress meeting, I said I am a very small person. But if in Union Territory I am told that you are the chief ministerial candidate, I will not be son of my father if I accept it. We must have our statehood back. اس لیے میں آپ کو بتاؤں گا, آج بہت دنوں بعد مجھے لگتا ہے آپ سے بھی میری ملاقات شاید سال بعد ہوئی. میں بالکل چپ خاموش بیٹھا ہوں, اپنے گھر پہ اپنا کام کرتا ہوں, عدالت جاتا ہوں, ایک آدھ کیس ہوتا کر لیتا ہوں, واپس گھر آتا ہوں, گھر پہ بیٹھتا ہوں. ملنا جلنا بھی میں نے چھوڑا ہے, کسی کانگریس کی میٹنگ میں بھی میں نہیں جاتا ہوں, کہیں نہیں جاتا ہوں. بیکاز آئی فیل آئی کین اسٹینڈ ود اے پرسن, آئی کین اسٹینڈ ود اے پارٹی, I can stand firmly with them who honestly and in a real manner would stand for restoration of statehood and the special status of the state. بہت بہت شکریہ. تو یہ تھے سینئر ایڈوکیٹ محمد اسلم گونی. نیشنل کانفرنس میں وقت گزارا اور نیشنل کانفرنس کو قریب سے جانتے ہیں. آج انہوں نے یہ بات بڑی بے باکی کے ساتھ کہی ہے کہ لیڈر آتے رہتے ہیں, پارٹیوں سے لیڈر جاتے رہتے ہیں, لیکن لیڈروں کے آنے جانے سے پارٹیاں ختم نہیں ہوتی, پارٹیوں کی سوچ, پارٹیوں کا وچار ختم نہیں ہوتا. آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ نیشنل کانفرنس میں کیا کچھ اور بڑے بدلاؤ آتے ہیں.